غلام قوم کا آزاد اسٹیٹ بینک پاکستان کے 8,81,913 مربع کلومیٹر رقبے میں سے چند کنال کا رقبہ ایسا ہے جس کے دروازے پر بینک دولت پاکستان کے الفاظ جلی حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے گورنر کو لگانے کا اختیار بھی حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ یہ بینک جس سرمایہ کا نگران ہے وہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن اس بینک کے گورنر سے لے کر چپڑاسی تک اس کے افعال و اعمال پر اور اس کی حکمت عملی پر اب اس ملک کے کسی بھی صاحب اختیار کا اختیار باقی نہیں رہا۔ بینک دولت پاکستان کے ایکٹ مجریہ 1956 کے سیکشن 468 کی شق 31 ذیلی شق 4 میں ترمیم کے بعد صرف اسٹیٹ بینک ہی نہیں بلکہ اس کے زیر نگرانی چلنے والے تمام بینک اب کسی حکومتی ادارے یا نیم خود مختار ادارے کو کسی قسم کی درخواست دے سکیں گے اور نہ ہی کوئی ہدایات وصول کریں گے۔ معیشت دانوں نے یہ تصور عام کیا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کی معیشت کے لیے اشد ضروری ہے کہ اس کا اسٹیٹ بینک یا مرکزی بینک مکمل خود مختار ہو، لیکن خود مختاری کا یہ تصور صرف اور صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں ان کے سینٹرل بینک ان گزشتہ 2 سالوں میں حکومتوں کے ایک ماتحت اور غلام ادارے کی طرح چلائے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک بھی کبھی کرونا کی بدترین صورتحال میں اپنے شہریوں کو امدادی پیکج دے پاتے۔ تمام بڑے ممالک کے مرکزی بینکوں نے افراط زر سے بے نیاز ہو کر نوٹ چھاپے اور اپنی حکومتوں کی مدد کی۔ آج اگر پاکستان بھی کسی ایسی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو نئے قانون کے تحت بینک دولت پاکستان قانونی طور پر صاف انکار کر سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک ایسے کتابی اصول پر عمل کیا ہے جس پر عمل کرنا خود اس کے بنانے والے اور اس کا پرچار کرنے والے ممالک نے بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہیں کرونا کے دوران یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جس جعلی کاغذی کرنسی کے مالیاتی نظام کا انہوں نے 75 سال پہلے آغاز کیا تھا اس کا مقصد تو صرف دنیا کے ممالک کو کنٹرول کرنا تھا، لیکن جیسے ہی یہ تمام ممالک اللہ کی جانب سے نازل کردہ آفت کا شکار ہوئے تو سب اصول دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لیکن بلا ہو پاکستانی جمہوری جہلا کا کہ انہوں نے اس وقت اس اسٹیٹ بینک کو آزادی دی جب دنیا اس تصور سے کنارہ کش ہو رہی تھی۔ یہ آزادی و خود مختاری کا بل آئین پاکستان کے آرٹیکل 2 الف سے متصادم ہے، جس کے تحت قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، جس کے تحت اس کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس اقتدار اور اس کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ایک مقدس امانت ہے جسے ریاست جمہور کے منتخب نمائندہ کے ذریعے استعمال کرے گی۔ اس بنیادی آئینی تصور کے مطابق اسٹیٹ بینک کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ماتحت اور تابع فرمان ہو کر چلنا چاہیے۔ قائد اعظم نے بھی 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کے وقت تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بینک پاکستان کی آزادی و خود مختاری کی علامت ہوگا۔ یا لوگوں نے اس میں سے پاکستان حذف کر کے بینک کی آزادی و خود مختاری پر قانون بنا ڈالا۔ اس خود مختاری کے بعد سب سے پہلا ہتھوڑا جو برسا وہ پاکستان کی ریاست کی بالادستی اور اس اختیار پر برسا جس کے تحت آزاد اور خود مختار حکومتیں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے یا قرض دینے والوں کو گارنٹی دیا کرتی تھیں۔ اس گارنٹی کو عالمی زبان میں خود مختار گارنٹی، سوویرین گارنٹی کہتے ہیں۔ یہ صرف بیرون ملک قرضوں اور سکیموں کے لیے نہیں بلکہ اندرون ملک سرمایہ کاری کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ آج اگر حکومت کسی بڑے عوامی پروجیکٹ کے لیے کوئی فنڈ قائم کرنا چاہے گی تو اسٹیٹ بینک اس کے لیے سرمایہ کی ضمانت دینے سے انکار کر سکتا ہے، جیسے زمینداروں کی مدد کے لیے رورل کریڈٹ فنڈ، صنعت کاروں کی مدد کے لیے انڈسٹریل کریڈٹ فنڈ، برآمد کنندگان کی مدد کے لیے ایکسپورٹ کریڈٹ فنڈ یا پھر آسان قرضوں کے لیے قائم کیا جانے والا کوئی بھی فنڈ۔ اس اختیار کے بعد اسٹیٹ بینک پاکستان میں کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری میں جب چاہے رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ کسی ضروری برآمد مثلاً دوائی وغیرہ منگوانے کے لیے بھی زر مبادلہ دینے سے انکار کر سکتا ہے، یا پھر عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے سستے قرضوں کی فراہمی کے لیے کریڈٹ فراہم کرنے سے صاف انکار کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے اسٹیٹ بینک کو اختیار دیے جا رہے ہیں جس کے موجودہ گورنر نے عین کرونا کے دوران زیادہ شرح سود مقرر کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا۔
इस पासशुदा तरमीमी बिल से पहले बैंक को हदायत देने वाला और पॉलिसी गाइडलाइन देने के लिए एक बोर्ड हुआ करता था जिसका नाम था मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, जिसके तहत बैंक को पॉलिसी गाइडलाइन दी जाती थी कि मुल्क की मईशत को किन राहों पर डालना है। अब बोर्ड ख़त्म करके ये सारे का सारा इख्तियार गवर्नर स्टेट बैंक और इसके मातहत अमले के हाथ में दे दिया गया है। दुनिया भर में किसी भी मुल्क में मालियाती और माशी पॉलिसी को स्टेट बैंक पर नहीं छोड़ा जाता, मगर बिल के तहत ये इख्तियार इस गवर्नर को दिया जा रहा है जिसने गुज़िश्ता 3 सालों में ज़्यादा शरह सूद के ज़रिए अफराते ज़र और कीमतों को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी अपनाई थी, उसने इस मुल्क को महंगाई की ऐसी दलदल में धकेल दिया है जिसे निकलना मुश्किल है। काश कोई ब्राज़ील, रूस, जॉर्जिया, पोलैंड और चिली की मईशतों का मुतालिया ही कर लेता। इससे मुतल्लिक और अहम नुक्ता अफराते ज़र के हदफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग का तयन करता है, यानी एक ख़ास सतह से ज़्यादा अफराते ज़र नहीं बढ़ने दी जाएगी। ये तसव्वुर 1990 में न्यूजीलैंड ने अपनाया और फिर लातदाद मुल्कों ने इसकी पैरवी की और अपने बैंकों को अफराते ज़र का हदफ मुकर्रर करके मईशत बेहतर बनाने का इख्तियार दिया गया, लेकिन उन्होंने साथ ही किसी भी किस्म की नाकामी की सूरत में अपने स्टेट बैंकों को जवाबदेह भी करार दिया। मगर जैसे ही कोरोना की आफत टूटी तो होना ये चाहिए था कि वो तमाम मुल्क भी हमारे गवर्नर रज़ा बाकर की तरह शरह सूद बढ़ाकर अफराते ज़र कंट्रोल करते। मगर जब इन हुकूमतों ने देखा कि ऐसा करने से महंगाई और बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने स्टेट बैंक की आज़ादी अपने हाथ में लेकर तारीख का सबसे कम शरह सूद दिया, जिसने इन ममालिक में रोज़गार में भी इजाफा किया और मुआशी तरक्की का पहिया भी चलता रहा। ये इकदाम सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही किया, जिसको देखकर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब ने इसी तरीके से इस आफत के दौरान अपनी मईशतों को संभाला दिया। अगर इनके स्टेट बैंक इनके ज़ेर इख्तियार ना होते तो वो कभी भी ऐसा ना कर पाते और इसी तरह मुआशी दलदल में फंसते और वैसी ही महंगाई और बेरोज़गारी की जद में होते जैसी आज पाकिस्तान में है। इन तमाम ममालिक को बजट से ज़्यादा रकम चाहिए थी ताकि अफराते ज़र का बोझ तमाम अवाम उठाएं, मगर इस तरह गरीब को थोड़ा सुकून मिलता रहे। अगर इन मुल्कों के बैंक इनकार कर देते तो अमेरिका, जिसका कुल कर्जा 20,000 अरब डॉलर है, उसे आम आदमी को कोरोना अलाउंस देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता और यही आलम दीगर ममालिक का भी होता। इस तरमीम में मौजूद दीगर बेशुमार खराबियों के अलावा एक अहम खराबी ये भी है कि अब कोई भी हुकूमत आफत, मुसीबत और परेशानी में भी ना सिर्फ स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकेगी बल्कि दीगर बैंक भी उसे साफ इनकार कर सकेंगे। यानी कोई हुकूमत हालात को बेहतर बनाने के लिए इस मुल्क के अवाम की बचत भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि गवर्नर स्टेट बैंक की अब ये जिम्मेदारी है कि उसने इस मुल्क के अवाम का पैसा इन खूनख्वार भेड़ियों को मुस्तकिल फराहम करते रहना है जो चाहते हैं कि हमारे कर्जे की किस्त पहले अदा करो, चाहे भूख से मर जाओ।